الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس بندہ مومن نے میری ذات دے جمعۃ المبارک والے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ خالق کائنات اس بندے دے 2 سال دے گناہ معاف فرما۔ اللہ سونا تانوں مینوں کثرت دے نال درود پاک پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعۃ المبارک والے دن درود پاک پڑھن دیاں بڑیاں برکتاں، جتنا ہو سکے کثرت دے نال درود پاک پڑھا جائے۔ شہر کامل ولی کامل امیر اہل سنت بلال محمد الیاس ستار مدنی سیائی دعوت برکات ملالیہ بانی دعوت اسلامیہ فرماتے نے کہ جڑا بندہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے، فرمایا 313 مرتبہ جڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے، فرمایا کہ کثرت میں درود پاک پڑھنا تو کتنا پیارا وظیفہ۔ آپاں دنیا وچ نہ جانے کنیاں گفتگو جڑی آپاں فضول کردے رہنے ہیں، ادھر ادھر دیاں گپاں جناب مارتے رہنے ہیں، وقت نو ضائع کر چھڑدے ہیں۔ تو بزرگ فرمانے نے کہ جیڑا وقت نو ضائع کردا ہے، فرمایا وقت اس نو ضائع کر چھڑے۔ اس واسطے سن چاہیے کہ وقت دی قدر کرے۔ تو جمعۃ المبارک دی جویں اذان ہوے چاہیدا ہے کہ آپ جمعۃ المبارک واسطے تیاری کر کے مسجد دے وچ آئیں، تاکہ جمعے والے دن خطبہ بیان کرن والا، خطیب بیان کرن والا کچھ نہ کچھ تانوں علم دین دی گل سمجھا سکے، اللہ کرے سمجھ آ جاوے، اللہ منن دی توفیق دے وے۔ کیونکہ حدیثاں بڑیاں سننے ہیں، یہ بھی حدیث لا تعداد بے شمار ہماری سنی کھڑے ہیں کہ ایک مائی نے جیڑی کہ فاحشہ سی، اس نے ایک کتے دے بچے پیاسے پانی پلایا تے اللہ رب العزت نے اس کی کوشش کی، تو اس کی رحمت بہانے ڈھونڈ دی تے کیڈے ہی آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ سونے نے اپنے سونے محبوب کے صدقے تہانوں مینوں جمعے جیسی عظیم نعمت دے نال۔ لیکن افسوس دے نال کہنا پیندا ہے کہ جمعۃ المبارک نو بھی کچھ لوگ غفلت دے بنا تے عام دناں دی طرح گزار چھڈدے نے، انہوں اس دی پرواہ ہی نہیں، انہوں اس دی پرواہ ہی نہیں ہوندی کہ جمعۃ المبارک ہے۔ حالانکہ جمعۃ المبارک عید دا دن ہے، مومنوں واسطے عید دا دن ہے، اور فرمایا کہ کل بروز قیامت جڑا جمعہ ہے، فرمایا ان دلہن دی طرح دیا جائے، اور فرمایا کہ جڑا بندہ مومن مسلمان جمعۃ المبارک والے دن وفات پا گیا، فرمایا شہداء دا دن، اور فرمایا کہ عذاب قبر کو کتنی برکت ہے جمعہ المبارک۔ تو میں خوش نصیب ہوں کہ اساں مرکزی مسجد جامعہ مسجد آستانہ عالیہ خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت ثانیہ گنج شکر بابا جی حضور کی بلا دیوان خواجہ غلام رسول چشتی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی کی مرکزی مسجد میں حاضر ہیں نماز جمعہ کی۔ تو کوشش کیا کریں کہ وقت کے ساتھ جو مسجد میں تشریف لے آ کریں، کیونکہ رب سونے دا قرآن بھی اس بات کو بیان کرتا ہے۔ سورہ جمعہ اللہ سونے نے قرآن پاک وچ نازل فرمائی ہے، اور اس دی 9ویں آیت جڑے 9 نمبر فرمایا کہ پڑھو نا تو دے وچ تانوں پتہ لگ جاسی کہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے، اور 28 پارے دے وچ جڑے نا اپنی برکتاں لٹا۔ اگر تہاڈا ذوق ہوے تے قرآن پاک دی آیت پڑھیے تسی محبت نال سنو، کیا چاہتے سبحان اللہ۔ تو آئیے آیت مبارکہ سننے ہیں کہ اللہ سونے نے
قرآن پاک وچ کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ سونا ایمان والے مخاطب کر کے کہتا، اللہ سونے نے کی انہوں مخاطب کیتا ایمان والے، فرمایا اے ایمان والو، نماز کی آذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاؤ۔ پتہ چلیا کہ اگر آپ اس گل کو تسلیم کر لویے، مان لویے تو پھر کامیابی، لیکن افسوس فکر ہی کوئی نہیں۔ ادھر جناب نماز جمعہ المبارک والے دن آسان ہو جاتی ہے اور دیکھا جائے تو مسجد حیران اور خالی، سوائے خطیب اور مؤذن کے کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری، کہ ہم نے جمعے جیسی فضیلت کو بھی اپنی غفلت کے بنا پر چھوڑ دیا، اور غفلت کے بنا پر ہم نے اسے بھی عام دنوں کی طرح، ہم اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ آج جمعہ تو ہمیں فکر ہے، تو اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے مال و منال کیسے جمع کرنا ہے، بغیر حرام و حلال کی تمیز کی یہ دن رات جد و جہد کر کے ہم جو ہے مال و منال جمع کرنے میں، حالانکہ یہ پتہ بھی ہے کہ دنیا بالکل مختصر ہے اور یہ مختصر وقت کے لیے ہوگا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، اور مت بن تو نادان، آخر موت ہے، جہاں میں اگر تو 100 برس جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت آئی پہلوان چل دیے، ایڈی ایڈی طاقت رکھنے والے جناب، ہاتھی جنی طاقت ہوندی سی انہاں وچ جناب جڑا نا درخت نو جفا پا دے تو نہ جناب جڑا سمیت مٹو چھیک لینا، ایسے ایسے جناب پہلوان تکڑے جناب ایڈی بڑی طاقت رکھن والے، فرمایا کہ موت آئی پہلوان چل دیے، خوبصورت نوجوان چل دیے، گھر کئیوں کا اجاڑا موت نے، کھیل کئیوں کا بگاڑا موت نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تم نے جو آباد تھے وہ محل اب مسود، اور مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تم نے جو آباد تھے وہ محل اب مسود، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ ہمیں موت کی بالکل فکر ہی نہیں کہ ہم نے مر جانا، رب کی بارگاہ میں پیش ہو، اس کی بارگاہ میں ہم نے اپنا منہ دکھانا ہے، تو کیا کرے بنے گا ہمارا اس وقت جب ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو ہم کیا جواب دیں گے جب ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اتنی خوبصورت زندگی دی، اتنی اعلیٰ نعمتوں سے نوازا، بتا تو نے ان کا کیسے شکر ادا کیا۔ جوان سے سوال کیا جائے گا، بتا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری، تو جوان اس وقت کیا جواب دے گا؟ یہ کہے گا کہ میں نے جناب چوکوں میں، چوراہوں میں، فحاشی اریانی اور بے حیائیوں کے اڈوں پر میں نے وقت گزار کے اپنی جوانی گزاری۔ کاش کہ نوجوان کو مسجد سے محبت ہو جائے، اس مسجد سے محبت ہو جائے جس مسجد کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے
کہ ہم سے یہ بیان کیا جاتا تھا المسجد حصن حسین من الشیطان، کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ۔ افسوس کہ آج ہم نے ان قلعوں کو ویران کر دیا، اور فحاشی اور ریانی اور بے حیائی کے اڈے آباد نظر آتے ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ ذرا سوچ اے غافل انسان، رب نے تو قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اور آج حال یہ ہے کہ آذان ہو جاتی ہے اور ہماری مسجد کی جو دریاں ہیں، مسجد کی چٹائیاں، صفیں ہیں، اس بات کی منتظر رہتی ہیں کہ کاش کہ کوئی آئے اور ہم پر سجدہ کرے، رب کی بارگاہ میں ذکر و ذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، رب سونے کی پاک بارگاہ میں استغاثہ کرے، دعائیں کرے۔ مسجد اس بات کی منتظر ہے کہ مجھ میں کوئی نمازی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے مسجد کو جو ہے نا تھانہ سمجھ لیا ہے۔ ہمیں مسجد کی طرف جانا تو دور کی بات، ہم مسجد کی طرف نظر ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ کرے ہمیں مسجدوں سے محبت ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد سے محبت کرنے والا ہو کسی بھی حوالے سے، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے کہ یہ بندہ ایمان۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسلمان کا بچہ نوجوان خوبصورت ہے، اس سے کہا جائے کہ بیٹا آؤ نماز کی طرف چلے، مسجد میں آذان ہو چکی ہے، کہتا ہے جی نماز کے لیے جاتا تو ضرور، لیکن کیا کروں، میرے لباس صاف نہیں، میرا بدن صاف نہیں۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنے آپ کو پاک اور صاف ہی نہیں رکھ سکا؟ اللہ کے حضور نے فرمایا کہ جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھ، طہارت کر، ہر وقت اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ، اور ہو سکے تو اپنے آپ کو ہر وقت وضو کی حالت میں رکھ تاکہ تجھے جنازہ ملے، تو جنازہ پڑھ سکے، فرض نماز تجھ سے قضا نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ ہمیں فرض نمازوں کی بالکل فکر نہیں، فکر ہے تو ہمیں صرف اور صرف دنیا کے مال و منال کس طرح کمانا ہے، بس اس کی فکر۔ ذرا سوچ، جب موت آئے گی، تیری چارپائی تیرے گھر میں پڑی ہوگی، اس وقت تیرے ورثاء، تیرے چاہنے والے، محبت والے اس بات کی جستجو کر رہے ہوں گے، ابھی تک تیری چارپائی گھر میں پڑی ہے، لیکن اس وقت تیری اولاد آپس میں یہ مشورہ کر رہی ہوگی کہ یہ گاڑی کی چابی میری، یہ ابا مجھے دے کے گیا، کوئی کہے گا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، یہ کاغذات میرے نام میں ہے، کوئی کہے گا یہ مکان میرا ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں کہ اب یہ قبر میں جائے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تیری قبر کی کسی کو فکر نہیں، ہر کسی کو فکر اس بات کی، ہر کوئی اسی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ اب والد کے جانے کے بعد، ابا کے جانے کے بعد اب اس کا مال و منال کس طرح سے تقسیم کیا ہے۔ کوئی عیش و عشرت کا محل بھی جہاں طاق میں کھڑی ہو ہر وقت اجل بھی، یعنی کہ ہر وقت اجل تیرے سر پہ کھڑی ہے، موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ مرنا ہے۔ تیرا فن ہنر عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ کچھ سرمایہ تیرا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سن، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ اور فرمایا کہ ابھی تک تیری چارپائی گھر میں پڑی ہے اور تیری وراثت کے بارے میں باتیں پوچھی نہیں، اور سب سے پہلے تیرے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ تیرا نام چھین لیا گیا، اب تجھے مردہ کہا جائے گا، اب تجھے تیرے نام سے میاں صاحب کہہ کر یا فلاں صاحب کہہ کر نہیں بلکہ میت کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اس وقت کہا جا رہا ہوگا کہ جلدی کرو میت کو غسل دلاؤ، جلدی کرو میت کو جو نہ اٹھاؤ، جنازگاہ کی طرف لے کے چلو۔ وہی تیرے عزیز محبت رکھنے والے، تجھ سے تجھ پر جان چھڑکنے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کے سوئے قبرستان لے جائیں۔ اور فرمایا کہ اس وقت تیری بے بسی انتہا کو پہنچ چکی ہوگی، فرمایا جس وقت تجھے قبر میں اتارا جائے۔ فرمایا کہ
اب تجھے انہوں نے دفنا دیا اور دفنا کر اب واپس لوٹنے لگے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ لپی بکی او مٹی پاندے تے بے کر دے ڈھیر اچیرا پڑھ درود گھرانوں آندے تو بے درد پھر پرت نہیں پاندے پھرا۔ اوے عزیز غافل انسانا اس دنیا واسطے جدو جہد کردا رہے ہو، جیڑی دنیا اج رنگینیاں والی عیش و عشرت والی چھڑ کے اج جناب والا تنگو تاریخ قبر دے وچ او تیرے کولو وقت سی، اللہ نے تینوں زندگی دتی سی تاکہ تو عبادت کر سکے، اپنی قبر سوار سکے، اللہ رب العزت دی بارگاہ وچوں انعام پا سکے۔ وہ انعام جن دے بارے اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ ڈر کے کھڑوے، خوف کرے، رب دا خوف اندے دل وچ ہوئے، تے فرمایا کہ ان دے واسطے پھر اللہ سونے نے وعدہ کیتا ہے کہ میں انہوں پھر اعلیٰ جنت دوں۔ کیا تیرے دل وچ خوف ہے؟ یہ غور کرن دا لمحہ ہے، سوچن دا لمحہ ہے۔ جدوں تو ملاوٹ کر رہی ہونا ہے مال وچ، اس وقت تیرے دل وچ خوف خدا ہوتا ہے۔ جدوں کسی دے نال ٹھگی ٹھوری لا رہے ہونا ہے، کیا اس وقت تیرے دل وچ خوف خدا ہوتا ہے؟ جدوں اپنے بھائی نوں دھوکا دے رہا ہونا ہے، وعدہ خلافی کر رہے ہونا ہے، کیا اس وقت تیرے دل وچ خوف خدا ہوتا ہے؟ لہٰذا غور کرن دا لمحہ ہے، فکر آخرت کرن دا لمحہ ہے، تاکہ تیرے دل وچ خوف خدا ہو اور پھر تینوں رب سونا اعلیٰ جنت عطا کرے۔ تو یہ سمجھ لیا کہ جنت بڑی آسانی ہے، کلمہ پڑھ لیا تو بس جناب جنت مل جانی ہے، نہیں، جنت دے حاصل کرن دے بہت مقام۔ جڑا بندہ فرمایا کہ اپنی سستی دے سبب ایک نماز بلا کسی شرعی عذر دے چھڑ دے وے، فرمایا اس دا جہنم دے دروازے تے نام لکھا جاندا ہے کہ جس دے وچوں کل بروز قیامت داخلے جہنم ہوتا ہے، یعنی دوزخ وچ داخل کیتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ پتہ نہیں کنیاں نمازاں جناب جیڑا نا اپنی اس دنیا دے کماں کاراں دے وچ جیڑا نا سایہ یہ دنیا تو یوں مال ہے جن دے واسطے جناب تو جدو جہد کیتی، آج حال ہے کہ چار کندھیاں تے تینوں چاند تے قبرستان لے جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس وقت مردہ اپنے عزیزاں نو، اپنے نال آون والے نو، پیچھے آون والے نو کہندا ہے کہ اے میرے پیچھے پیچھے آنے والوں، کہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جیسے اس نے مجھے دھوکے میں ڈالا، جبکہ تمہیں پتا ہے یہ دنیا کچھ وقت کے لیے ملی ہے اور آخر ایک دن جگمگاتی روشنیوں سے اس دنیا کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں جائے۔ وہ قبر فرمایا مسافر قبر دے کیتی تیاری، بند ہے او کمرہ بوہا نواری، اے دو دن دا میلہ اے دو دن دیاری، نبھادا نیاری کوئی عمر ساری۔ فرمایا کوئی یار کوئی
उयो संगी उयो रिश्तेदार छड़ जाणगे जेड़े कहंदे सी तेरे बाद साडी अखां दे अगे हनेरा हो जांदा है, जद तू नजर ना आवें दिल बेचैन हो जांदा है। उयो अजीज ओ कारब रिश्तेदार तेनू 2 दिन याद करनगे फिर नाम तेरा भुल जाणगे। मियां साहब फरमाया जिस घर विच तू ओए उम्र गुजारी ओ एक पल नहीं ओथे रहना, 2 दिन तैनू ओ याद करनगे फिर नाम किसे नहीं लेना। अजीजा ने गिरामी दोस्त बुजुर्गों गिराओ नौजवान साथी, ये दुनिया एक दिन छड़ जानी है, तो लिहाजा बेहतर है कि अपनी फिक्र आखरत करिए, कब्र और हशर के बारे सोचिए, जिंदे बारे हुजूर ने फरमाया कि कब्र सारियां मंजिलां नालों पहली मंजिल, और फरमाया जिसकी कब्र आसान हो गई फरमाया उसकी अगलियां मंजिलां भी आसान हो गई। तो जुमातुल मुबारक बड़ी बरकत वाला है, शान वाला है। फरमाया जुमातुल मुबारक नूं जेड़ा बंदा मोमिन मुसलमान फौत होंदा है, फरमाया अल्लाह उसनूं शहादत दा रुतबा दे, फरमाया अज़ाब कब्र तो महफूज कर। कितनी शान है जुमा। लेकिन आपां ना कदरे लोग गाफिल आपां नूं इस गल दा एहसास है कि जुमातुल मुबारक है, असल जुमा पढ़ना है, जुमातुल मुबारक वास्ते मस्जिद में जल्दी तशरीफ लाया, इस गल की आपां फिक्र ही नहीं, फिक्र बस वाह वाह और बड़ी जनाब ऐश इशरत। अल्लाह करे इस दिल में उतर जाए ये बात, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर जी शऊर ने जो इस दुनिया में आया है उस जान ने मौत का जायका चखा। अब तुझ पर ये डिपेंड करता है, चाहे तू अपने उस जायके को अच्छा बना चाहे, अगर नेक काम करेगा तो तेरी मौत तेरे लिए आसान, तेरा वो जायका मीठा शरबत बन के तुझे मिलेगा, शहद की तरह तुझे मिलेगा। और फरमाया हदीस पाक है, फरमाया कि जेड़ा बंदा मोमिन मुसलमान फौत हुंदा है उहदे ते जदों नज़ाद आलम हुंदा है, फरमाया वो इवें है कि फरमाया कि जिवें मक्खन विचों बाल कट दिता, या फिर फरमाया आटे विचों जिवें बाल कट दिता और पता भी नहीं लगा। इसी तरीके फरमाया अगर गुनाहगार जदों मरदा हुंदा ते नज़ाद आलम आंदा है तो फरमाया कि उस दी सख्ती इस तरीके दी हुंदी है। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुहक्किकीन बुजुर्गान दीन और उलमा फरमाते ने कि फरमाया कि मखमल दा कपड़ा खारदार छापा जिवें पसंद बेरी दा फरमाया ढिंगर उन ते सड़ ते उसनूं चिका जावे और तार तार हो जाए, फरमाया इस तरीके उसदे नज़ादार हो जाए, इस तरीके उसनूं तकलीफ हो। प्यारे और मोहतरम दोस्तों गिराओ जुमातुल मुबारक नूं आम दिनां दी तरह फरमाया प्यारे आका ताजदार अंबिया फख्र मौजूदात वाडे ते मेरे हम गुसार नबी ताजदार बतहा शहनशाह खुशकिसाल आमिना दे लाल अब्दुल्ला दे चंद मदीना मक्का दे सरदार नबियां दे सरदार ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा फरमानी इबरत निशान है। फरमाया जेड़ा बंदा 3 जुमे सुस्ती दे सबब छड़ देंदा है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाया उस बंदे दे दिल ते नूर, उस बंदे दे दिल ते क्या होंदा नूर लगा। और फरमाया कि जुमातुल मुबारक जेड़ा है ना फर्ज़ ऐन है और इस दी ज़ोहर नालों भी ज़्यादा जेड़ा ना ताकीद की थी। और फरमाया इस दा मुनकर जेड़ा जुमातुल मुबारक दा इनकार करन वाला फरमाया काफिर। पता चला जुमातुल मुबारक की बड़ी शान है, बड़ी अजमत है।
تو لہٰذا آستانہ عالیہ خواجہ خواجگان چشت اہل بہت خانی گنج شکر بابا جی حضور کی بلا دیوان خواجہ غلام رسول چشتی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مرکزی مسجد جامعہ مسجد میں حاضر ہونے والے تمام عاشقان رسول سے میں عرض کروں گا کہ کوشش کریں 1 بجے تک آپ مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ علم دین سیکھنے کو ملے۔ تو علم دین کی شان یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ علم دین کی جستجو کرتا ہے فرمایا اس کے لیے خشکی اور تری کے جانور حتیٰ کہ فرمایا بلوں میں کیڑیاں مکوڑے بھی فرمایا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور جب بندہ علم دین کی جستجو کے لیے گھر سے چلتا ہے فرمایا کہ معصوم فرشتے اس بندے کے پاؤں کے نیچے اپنے پار بچھا، اور فرمایا کہ جو بندہ اس نیت سے نکلا کہ علم دین سیکھوں گا اور آگے نیکی کی دعوت کو عام کروں گا، اور فرمایا نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلا، اس کی شان یہ فرمایا کہ اس کے قدموں پر لگنے والی خاک کی اللہ رب العزت نے یہ شان بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت اس خاک کے لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر۔ تو پتہ چلا کہ علم دین سیکھنا بڑی بات ہے۔ اللہ سونا علم دین سیکھنے دی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنی وچ پڑھتے سمجھتے سنتے اللہ سونا عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سونا تہاڈا میرا رل مل بیٹھنا رب سونا اپنے پاک بلند بال وچ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دور و نزدیک کو چل کے آن والے تمام دوستاں ہر قدم تے اللہ سونا نیکی عطا فرمائے۔ اللہ سونا تہاڈے میرے صغیرہ کبیرہ رب سونا اور فرمائے۔ الہی تابعیں ابدا آستانہ یار رہے، الہی تابعیں ابدا آستانہ یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ معین بابا کتب فرید، حق فرید یا فرید سچ فرید، وآخر دعوانا